جی جی میں کلیئر کرنا چاہتا تھا قرآن صاحب سے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ہے شیعہ جو ہے وہ ماذا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ تہمت لگاتے ہیں ذاتی ہونے کی، جس میں جو ہے وہ قرآن کی آیت سورہ آل عمران کی آیت نبی ہوتی ہے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا قرآن صاحب سے کہ اس میں جو ہے حقیقت ہے اس بات میں کیا واقعی ایسا ہے کہ کوئی شیطانی علماء یا کوئی ایک گروہ جو ہے ایسا کام کر رہا ہے، اور اس کے جو ہے شملات صاحب سے ہم نے سنا ہے کہ اگر اللہ یا اللہ رسول کی کوئی نفی کرتے تو جو ہے اس کے کفر کا خطرہ تو آیا ہی آیا، لیکن یہ ہے کہ اپنی بات صاحب زیادہ بہتر دوست ہماری اصلاح کر سکتے ہیں کہ اس معاملے میں جو ہے وہ کیا ہمارا نظریہ عمل ہونا چاہیے اور اس کی حقیقت ہے. چلیے آپ کے سوال کو تھوڑا سا ہم سمیٹتے ہیں تاکہ سننے والوں کو تھوڑی آسانی ہو. آپ نے فرمایا کہ مولانا اہل تشیع کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں کہ وہ بھی ہماری بھائی ہیں، ہمارا ان کے ساتھ پیار بھرا تعلق ہونا چاہیے، جبکہ وہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر الزام لگاتے ہیں. تو آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آیا سارے شیعہ اس الزام کے اندر برابر میں شریک ہیں، یا شیعوں کا کوئی ایک فرقہ ان کی کچھ اقلیت ایسا کہتی ہے؟ تو اس کے بارے میں آپ نے وضاحت ہم سے مانگی ہے، یہی بات ہے نا سر؟ یہی بات ہے کہ اس بات کی کیا حقیقت ہے. بالکل وہی بات سمجھ گئے نا، سوال تو آپ کا یہی ہے نا؟ سمجھ گیا. ٹھیک ہے. عظیم اقبال صاحب بات یہ ہے کہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں ام المومنین ہے، رسول اللہ کی بیوی ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور ان کے بارے میں اگر کوئی شخص تہمت جناب کی لگائے تو پھر اسلام میں کیا رہے گا؟ مسلمان کرانے کا تو اسے حق ہی. مگر یہ بات یاد رکھنی چاہیے شیعہ حضرات جتنا پیچھے ہے ناراض ہے نا ان سے، اور ناراضگی کی وجہ ان کے یہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد جو حضرت علی سے جنگ لڑی اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ خلیفہ تھے حضرت علی، رسول اللہ کے بھائی تھے، داماد تھے، سارے فضائل انہوں نے سن رکھے تھے. تو یہ ان کے مقابلہ میں کیوں اتنا بڑا لشکر لے کر جنگیں کمر میں گئی؟ اس بغاوت کی وجہ سے ناراض ہے. یہ بات تو خود ام المومنین نے خود تسلیم کی. شکر ہے کہ وہ متقیہ تھیں، دیندار تھیں، مرنے سے پہلے روتی رہی کہ میں نے یہ قدم کیوں اٹھایا. اور لوگ جو عبداللہ بن عمر جیسے گزرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے کیوں نہ روکا، تو اپنی اس غلطی پر وہ پشیمان تھی. خود سید جو اپنے سلیمان صاحب ہے، سلمان منصور پر انہوں نے لفظ بس نہیں لکھا، نرم سے نرم لفظ کہ بشر ہوتے ان سے یہ لفظ ہو. حضور نے بھی کہا تھا کہ آپ کے پستے تو ناراضگی کی وجہ سے حضرت علی سے جنگ ہے، کیونکہ وہ حضرت علی کو کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول کے مقرر کیے ہوئے خلیفہ تھے، امت کے چنے ہوئے نہیں تھے. یہ ان کا ذہن ہے کہ حضور مقرر کر گئے، اس لیے جو ان سے لڑا ایسے ہی جیسے حضور سے جنگ لڑی، مسلمان نہیں تھا. یہ بالکل ان کا نا نظریہ. مگر جناب کی تہمت بالکل جو یہ کہتا نا جھوٹ بولتا. شیعہ کا صرف حضرت عائشہ صدیقہ نے ان کی کتابیں بھری ہیں کہ کسی نبی کی بیوی بغیر نہیں ہے، بدکار نہیں ہوئی، کافرہ ہوئی ہیں. حضرت نوح کی بیوی کافرہ ہوئی ہے، لوط کی ہے. کفر کو کہتے ہیں اخلاقی طور پر جتنے دی چاہے برا ہو، مگر دنیا میں وہ اتنا نہیں برا سمجھا جاتا جس طرح کسی کی بیوی کا بدکاری کرنا. اس سے تو پلے کچھ نہیں رہ جاتا. اس لیے بیوی کسی نبی کی وہ کہتے ہیں کافرہ نہیں خدا کے حضرت عائشہ. یہ نام تھا جھوٹا. باقی حضرت علی سے جنگ کرنے سے کہتا ہے ایسا ہی ہے. ایک حدیث بنائی ہوئی نا سنیوں کی کتابوں میں، حدیثیں بہت بن گئی کہ عرب و کاربی اے علی تیرے ساتھ جنگ میرے ساتھ جنگ کے برابر. وہ کہتے ہیں جب حضور کے ساتھ جنگ کے برابر پھر کیسے مسلمان رہے گی؟ مسلمان نہیں، نہ یہ جنتی ہے، نہ وہ حضور کی بیوی. یہ سب بکواس کا ہے. مگر جناب کی تہمت اللہ کی شاہد ہے کہ ان کی کتابیں بڑی ہوئی ہیں کہ کسی نبی کی بیوی بدکار نہیں، جانیاں نہیں. اس لیے عظیم تمہاری یہ بات جو بھی کہ اس کو کہا یار خدا کا خوف کر، ان کی ناراضگی اور سبب سے ہے. یہ جناب والی بات تھی. مولانا یہاں درمیان میں ایک چھوٹا سا سوال بھائی کی اجازت سے پوچھنا چاہیں گے. آیا یہ سب اہل تشیع کا یہی نظریہ ہے کہ بی بی عائشہ کی یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بہت بڑی اور سنگین غلطی تھی، یا جو بھی وہ بات کہتی ہیں، یا شیعوں کی بھی ایک خاص کوئی ٹولہ ہے جو یہ بات کہتے ہیں؟ نہیں، یہ تو سارے کہتے ہیں. اچھا، میں جملہ ان کی مطلب ایک ہی بات ہے. ٹھیک. لیکن یہ جو زنا کا جو معاملہ ہے یہ چھپا ہے، مطلب شیعہ حضرات ایسی بات نہیں. یہ الزام لگاتے ہی نہیں ہے. مولانا نے فرمایا نہیں لگاتے، زنا کا الزام نہیں لگاتے. یہ عظیم جمال بالکل نہ ان کی کسی کتاب میں نہ پڑھ کے خود کہتے ہیں جو کہا کہ ام المومنین نے بدکاری کی تھی وہ کوئی شیعہ نہیں کافر. اس کو نہیں مانتی دلاتا کوئی. مطلب ناراضگی، نفرت اور غصہ اپنی جگہ، لیکن یہ الزام اس کے اندر شامل نہیں. کرتا ہے کوئی شیعہ یہ بات نہیں کرے. جن سے میں نے تب سنا یہ بات جو ہے وہ
کی رائے سے بتائی تھی کہ جو ہے اس سے جو ہے وہ قرآن کی کوئی سورہ آل عمران کی آیت ہے اس کی بھی نفی ہو جاتی ہے. نہیں آپ عظیم جو ہے نا آپ کا حادثہ ساتھ نہیں دے رہا. آل عمران میں ایسی کوئی صورت آیت نہیں. یہ ہے سورہ نور. سورہ نور میں حضرت ایسا طریقہ کی بنا رکھتی ہے نا کہ وہ پاک ہیں الزام لگانے والے جھوٹے ہیں. سورت نور کی آیتیں اس کا علماء کہتے ہیں نا اگر کوئی آج کہے کہ نہیں وہ الزام سچا تھا تو پھر قرآن کی ان آیتوں کا منکر ہی ہوا. سورہ نور ہے, آل عمران میں نہیں یہ بات آتی.